میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک میرا منگیتر گھر پر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنے لگا۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں چلانے لگی اور غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ کچھ دن بعد شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں سمجھی میرا منگیتر سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے بدلہ ایسے لیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے پوری رات تک میں جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں اور اس کے بعد ہم دونوں نے بیٹھ کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھانا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر شہزیب کے میسج ایک ساتھ دیکھوں گی، کیونکہ بہت دیر سے میرا فون بج رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ شہزیب ایک کے بعد ایک میسج بھیج رہا ہوگا۔ وہ میری پھوپھو کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی ہماری منگنی ہوئی تھی اور تب سے وہ ایسے ہی میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالن میں چمچ چلاتے ہوئے مجھے باہر موٹر سائیکل کے رکنے کی آواز آئی تو میں ایک دم ہی چونک گئی، کیونکہ یہ آواز میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ شہزیب کی موٹر سائیکل کی آواز تھی۔ میں نے گھبرا کر امی کے کمرے میں جھانکا تو وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ دراصل ہمارے پاس منگیتر سے ملنے کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بھلے شہزیب میری پھوپھو کا بیٹا تھا، لیکن اس منگنی کے بعد اماں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اب تم شہزیب کے سامنے نہ آیا کرو۔ اگر کبھی میں غلطی سے اس کے سامنے آ بھی جاتی تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتی، کہ مجھے خود بھی بہت شرم آتی تھی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے دروازے پر مجھے ہی جانا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے دروازہ بجانے سے پہلے ہی میں نے دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے وہیں بتا دوں گی کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں اور چلتا کر دوں گی۔ وہ کبھی کبھار ہی آتا اور اماں سے مل کر چلا جاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شہزیب موٹر سائیکل سے اتر کر دروازے کے نزدیک آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آہستگی سے سلام کرتے اسے بتایا کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی کام ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ کہنے لگا، اس سے اچھا بھلا اور کوئی موقع مجھے مل سکتا تھا کیا؟ میں تو کب سے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شرم و حیا سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں نے ذرا آہستگی سے کہا، پلیز شہزیب ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، اماں کی نماز ختم ہونے میں وقت ہے۔ جیسے ہی ان کی نماز پوری ہوتی ہے میں انہیں بتا دوں گی کہ آپ آئے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میں گھبرا گئی۔ اوپر چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ پاس پڑوس والے اگر دیکھ لیتے تو بلا وجہ کا افسانہ بنتا، کیونکہ سب کو ہی بتاتا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے، اسی لیے میں ذرا گھبرا رہی تھی۔ شہزیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا اور اگر اماں کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گی۔ میں گڑ گڑانے لگی تھی، مگر وہ تو جیسے میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ گھسیٹتا ہوا مجھے چھت کے کمرے میں لے گیا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ شہزیب کی کیا حرکت ہے! اس نے مجھے کمر سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ بس کچھ وقت تمہارے ساتھ سکون کے گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہاری اماں نے تو منگنی کے بعد 2 سال کا وقت لے لیا ہے، اتنا لمبا عرصہ کس کو انتظار ہوگا؟ ابھی تو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اس نے میرے دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور میری گردن پر جھکنے لگا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ بے شک میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی، وہ میرا منگیتر تھا، مگر اس طرح کی بے باکی کی امید نہ میں نے اس سے کی تھی اور نہ ہی میں کوئی ایسی بے باک حرکت کر سکتی تھی۔ میں نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور غصے میں چیخ اٹھی، شہزیب پلیز حد میں رہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسٹور روم سے باہر نکلنے لگی تو اس نے پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، گناہ نہیں کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے لبوں پر جھکنے لگا اور میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ میں نے یہ حرکت اتنی بے اختیاری میں کی تھی کہ اسے تھپڑ مارنے کے بعد میں خود دم بخود رہ گئی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ میں ایک دم ہی رونے لگی، شہزیب سوری، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس
میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ ایک دم تیزی سے مجھے دھکا دیتے ہوئے چھت کی سیڑھیاں اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی موٹر سائیکل کے جانے کی آواز سنائی دی تو مجھے ہوش آیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ گھر کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اپنے آنسو صاف کرتے تیزی سے اماں کے کمرے کا رخ کیا۔ دیکھا تو اماں ابھی بھی نماز میں مشغول تھیں۔ انہیں شاید شہزیب کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کروں، اماں کو بتاؤں یا پھر چپ رہوں۔ میں نے تیزی سے اپنا فون اٹھایا اور شہزیب کا نمبر ملانے لگی۔ مجھے اس سے بات کرنی تھی، معافی مانگ لینی تھی۔ بے شک اس نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن مجھے اسے تھپڑ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میں بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن کچھ دیر بیل جانے کے بعد اس کا موبائل فون آف ہو گیا تھا اور میں جان گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کر دیا۔ میں روئے چلی جا رہی تھی، اتنے میں اماں کی آواز آئی، بیٹا شہزیب آیا تھا کیا؟ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ لمحوں کی خاموشی اختیار کی۔ میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اماں کو کیا جواب دوں، اور پھر میں نے آہستگی سے کہہ دیا کہ نہیں اماں، مجھے بھی یہی لگا تھا، اسی لیے دروازے پر گئی تھی، لیکن کوئی اور تھا، شاید گلی سے گزر رہا ہوگا۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا تھا۔ امی خاموش ہو کر واپس اپنی نماز میں لگ گئی تھیں اور میں اپنی ہانڈی پوری کر کے ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور رہ رہ کر مجھے شہزیب کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے پانے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے تھے، پھر میں اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیسے کر گئی؟ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے کھانے کے لیے آواز دی، لیکن میں نے کہہ دیا مجھے بھوک نہیں ہے، بس نیند آ رہی ہے، آپ کھانا کھا لیں، میں سو رہی ہوں۔ اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن در حقیقت میں سونے کے لیے نہیں بلکہ آنسو بہانے کے لیے تکیے کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ میں نے دوبارہ شہزیب کا نمبر ملایا تھا، لیکن اس کا فون اب بھی بند ہی جا رہا تھا۔ جب بہت دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنی سہیلی ریدا کو فون ملا دیا۔ میں اپنے دل کی ہر بات اسی سے کہتی تھی۔ وہ میری پکی سہیلی تھی اور میری خالہ کی بیٹی بھی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں رونے لگی تو وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ریدا میری روتی ہوئی آواز سن کر گھبرا گئی تھی، جبکہ میرا رونا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ریدا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شہزیب مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ میں نے تھوڑی بہت بات اس سے بتا کر اپنی غلطی بتائی تھی اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شہزیب بھائی تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تمہاری خاطر پورے خاندان سے جھگڑا کیا ہے، تم نے ان کے ساتھ ایسی ہی حرکت کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ شہزیب میرے قریب ہو رہا تھا، بس اسی لیے مجھ سے دانستہ طور پر غلطی ہو گئی۔ ریدا کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو اور کوشش کرو کہ کسی طرح اس سے بات کر کے معافی مانگ لو اور اسے سمجھا دو کہ شادی تک وہ اپنی حد پار نہ کرے۔ ریدا سے بات کر کے مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی تھی، لیکن میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اگر وہ پھپھو سے کچھ کہہ دیتا، اگر وہ یہ رشتہ ختم کر دیتا، یہ وہ باتیں تھیں جو میری جان نکال رہی تھیں اور میں بے انتہا پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ دراصل جب شہزیب نے پہلی بار مجھے پرپوز کیا تھا تو اس وقت میں 10ویں جماعت میں تھی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ اکثر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ تب میں بری طرح گھبرا گئی اور میں نے سختی سے اسے کہا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو اماں کو پسند نہیں کرتی اور وہ کبھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ میری اماں اور پھپھو میں روایتی نند بھابھی والے جھگڑے سالوں سے چل رہے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد تو پھپھو نے ہمارے گھر میں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا شہزیب تھا جو ہر حال میں ہمارے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی میری اماں کے قریب تھا، اسی لیے اماں سے ملنے کے لیے آ جاتا۔ اس بات پر بھی پھپھو نے کئی بار جھگڑا کیا تھا اور اماں کو کہا تھا کہ تم نے اب میرے اکلوتے بیٹے پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ وہ اکثر ہی اس بات پر شہزیب سے بھی بہت لڑائی کرتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کیوں آتا ہے۔ اگر ایسے میں انہیں پتہ چل جاتا کہ شہزیب مجھے پسند کرنے لگا ہے تو وہ اسے بھی اماں کی کوئی چالاکی قرار دیتی ہیں، پھر ہمارا بچھایا ہوا کوئی جال۔ اسی لیے میں نے پہلے مرحلے پر شہزیب کی محبت کو ٹھکرانا مناسب سمجھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ میری محبت میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کا ہمارے گھر کے چکر کاٹنا، اماں کے بہانے ملنے آنا، وہ سب میرے لیے تھا۔ اور جب مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہوا اس وقت میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ 15 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایسے میں آپ کو پتہ چلے کوئی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، آپ کے لیے دیوانہ ہے،
آپ کو پھول، تحفے اور چاکلیٹ دے تو آپ کے دل میں خود بخود اس کے لیے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شاہ زیب کی محبتوں کی داستان سن کر دھیرے دھیرے میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاہ زیب بھی میری زندگی کا مرکز بن کر رہ گیا ہے اور اس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اور پھر 2 سال تک ہم نے خاموش محبت کی نظر کی ہے۔ وہ آتا تو بس اپنی آنکھوں سے مجھے اپنے دل کا حال کہہ سناتا اور میں اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ پھر کسی موقع پر اس نے مجھے موبائل فون تحفے میں دیا تو اماں نے صاف منع کیا اور کہا کہ تمہاری اماں کو پتہ چلا تو بلا وجہ ہنگامہ کھڑا کریں گی۔ ویسے بھی نہ جیا کو موبائل فون کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اتنا مہنگا تحفہ قبول کر سکتے ہیں، مگر اماں کی بات پر وہ ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا، مامی میں اتنی محبت سے ایک تحفہ لایا ہوں، آپ انکار نہیں کر سکتی، اور اس نے زبردستی موبائل فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے بعد کیا تھا، بس ہر رات وہ مجھے فون کرتا اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا۔ کبھی میں ڈر کر فون آف کر دیتی تو کبھی بس تھوڑی دیر بات کر کے اسے منع کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی دیوانگی تو اپنی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اور پھر ایسے ہی ایک رات جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا، پھپھو نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا، اور انہیں ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف میں ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایک آوارہ اور بد کردار لڑکی ہو اور بدکار لڑکی ہو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ہی بیٹے کو پھنسا لوگی، اسی لیے اسے اپنے گھر کے چکر لگوایا کرتی تھی۔ مجھے اگر ذرا بھی پتا ہوتا کہ تم اور تمہاری ماں اپنی حد سے اتنا گر جاؤ گے تو میں کبھی اپنے بیٹے کو تمہارے دروازے پر آنے بھی نہیں دیتی۔ صبح میں خود تمہارے گھر آؤں گی اور تمہاری ماں کے ساتھ پورے محلے کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ ہر کسی کو بہت ہمدردی ہے نا کہ تمہاری ماں بیوہ ہے، تم یتیم ہو۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ تم دونوں بغیر مرد کے کیا کیا گل کھلا رہی ہو۔ پھپھو کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی۔ میں فوراً رونے لگی۔ پھپھو پلیز، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن پھپھو کو کوئی بھی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے وہ سارے میسیجز بھی پڑھ لیے تھے جو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کیے تھے، اور اگلی ہی صبح وہ ہنگامہ کرنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لا چکی تھیں۔ انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا تھا اور ساتھ ہی دوسری پھپھو کو بھی بلایا تھا۔ ہمارا پوری گلے محلے میں تماشا بن گیا تھا۔ ہر کوئی ہمارے دروازے سے کان لگا کر کھڑا تھا اور پھپھو کے چیخنے چلانے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ جب شاہ زیب کو خبر ہوئی کہ پھپھو ہمارے گھر آئی ہیں تو وہ بھی پیچھے سے چلا آیا اور پھر اس نے ہی جیسے تیسے انہیں روکا، لیکن جب تک پھپھو مجھ پر اور میری بیوہ ماں پر ہزاروں بہتان باندھ چکی تھی اور چھوٹی پھپھو بھی برابر سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ دراصل میری اماں کا پورا سسرال ہی انہیں ناپسند کرتا تھا اور اس کی وجہ میرے ابا کی ان سے پسند کی شادی تھی۔ ابا نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر میری اماں سے شادی کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پھپھو انہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر ابا کے انتقال کے بعد تو وہ کھل کر مخالف ہو گئی تھی اور اب شاہ زیب اور میری محبت میں ان کی ماضی کی دشمنی کو ہوا دے دی تھی۔ شاہ زیب نے آ کر انہیں روکا اور سختی سے کہا کہ اگر آپ نے میری شادی جیا سے نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو تڑپ دی، پھر کہنے لگی، دیکھ رہی ہو نا جیا، تمہاری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا اپنی جان لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو ماں بیٹی نے یہی تو گل کھلائے ہیں، پہلے تمہاری ماں نے ہمارے بھائی کو پھنسا لیا اور اب تم نے میرے بیٹے کو۔ ہمارے خاندان کے اچھے پڑھے لکھے ہر مرد پر تم دونوں ماں بیٹی کی نظر ہے۔ چھوٹی پھپھو نے بھی برابر سے پھپھو کا ساتھ دیا تھا اور میری ماں کے کردار کو پوری طرح سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ دونوں خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تب شاہ زیب نے اچانک ہی کچن کا رخ کیا اور چھری اٹھا کر لے آیا اور اپنی گردن پر رکھ لی۔ اگر اب آپ خاموش نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں جیا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ اور وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ میں گھبرا کر بری طرح رونے لگی اور پھپھو بھی خوف زدہ ہو گئی۔ شاہ زیب، خدا کے واسطے اسے رکھ دو، کہیں تمہیں غلطی سے بھی لگ گئی تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ چھوٹی پھپھو بھی اسے سمجھا رہی تھی لیکن اس کی تو آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت ہماری شادی کا اعلان نہیں کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ اور اسی کا یہ حربہ کام کر گیا تھا۔ پہلے تو پھپھو اسے سمجھاتی رہی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے تو انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں اس بد کردار لڑکی کو بھی بہو بنانے کو تیار ہوں۔ اور اس بلیک میلنگ میں وہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی زندگیاں بدلنے والا تھا، مگر
مگر میری اماں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں ایسے بلیک میل ہو کر اپنی بیٹی تم جیسے ناقدروں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں نے ساری زندگی میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اب میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کرو گے۔ میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ میری شادی میرے ماموزاد بھائی سے کریں گی۔ وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، قابل تھا اور اماں کو بہت پسند تھا، لیکن شاہ زیب اماں کے قدموں میں گر گیا۔ اپنی ماں کو راضی کرنے کے بعد اس نے نہ جانے کیسے کیسے منتیں کر کے میری ماں کو بھی منا لیا، اور یوں ایک ہفتے بعد ہم دونوں کی سادگی سے منگنی ہو گئی۔ بے شک اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی، لیکن اکلوتے بیٹے کے آگے مجبور ہو کر وہ خود ہماری دہلیز پر آئی تھیں۔ مجھے تو پھپھو سے بہت خوف آ رہا تھا، لیکن شاہ زیب کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا، لیکن اماں نے شادی کے لیے 2 سال کا وقت مانگا، کیونکہ سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور اماں اپنی اکلوتی بیٹی یعنی مجھے دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ پھپھو نے اس دن کے بعد دوبارہ ہمارے گھر قدم نہیں رکھا۔ البتہ شاہ زیب نے آنا جانا جاری رکھا تھا، مگر اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ پہلے ہی محلے میں بہت تماشا بن گیا ہے، میں اب مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ کئی دنوں تک محلے میں ہمارے گھر کے تذکرے ہوتے رہے تھے، ہر زبان پر یہی چرچا تھا کہ جیا کتنی چھوٹی اور معصوم لگتی تھی، کتنا بڑا چکر چلا لیا۔ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات خود بھی سنی تھی، اسی لیے مجھے اندازہ تھا کہ شاہ زیب کی محبت نے کیسی بدنامی کو میری دامن میں ڈالا ہے، اور اب میں اماں کے کہنے کے بعد بہت احتیاط کرتی تھی۔ مگر شاہ زیب ہر وقت بے قرار رہتا، فون پر بھی بات کرتا تو حد سے تجاوز کرنے لگتا، ملنے آتا تو اس کا بس چلتا تھا کہ کسی طرح اماں کو منظر سے غائب کر کے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا لے، مگر میں ہمیشہ اپنی حدوں میں رہتی، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے درمیان بہت کم بات ہوتی تھی۔ میں جان بوجھ کر دیر رات کو اس کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھی کہ کہیں وہ ایسی ویسی کوئی بات نہ کر دے، لیکن اچھا کیا معلوم تھا کہ وہ جذبات میں اتنا پاگل ہو جائے گا کہ زبردستی مجھے نہ صرف چھت پر بنے کمرے میں لے جائے گا بلکہ اپنی حدوں کو بھی پار کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی چکر میں نے اسے تھپڑ لگا کر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا تھا۔ اب نہ وہ میرا فون اٹھا رہا تھا، نہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اگلا پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نوکری کرنے لگی تھیں، اسی لیے اماں صبح اٹھتے ہی اپنے کام پر چلی گئیں، اور میں سارا دن بس بار بار شاہ زیب کا فون ملاتی رہی، لیکن اس نے میرا فون اٹھایا ہی نہیں۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہی خوف ستا رہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت تھی کہ میں خود اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ صرف کچھ لمحے میری ساتھ تنہائی میں ہی تو گزارنا چاہتا تھا، مجھے اسے موقع دینا چاہیے تھا۔ میں محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کی غلطی کو بھی جسٹیفائی کر رہی تھی اور اپنے صحیح قدم کو بھی غلط ٹھہرا رہی تھی۔ شاید محبت انسان کو اتنا ہی اندھا کر دیتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اسے وہ سب کرنے دینا چاہیے تھا جو وہ چاہتا تھا۔ پھر اسی رات شاہ زیب نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں تڑپ اٹھی اور رونے لگی۔ شاہ زیب خدا کے واسطے مجھ سے بات کرو، مجھے معاف کر دو۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن تم بھی حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ اگر اماں کو پتہ چل جاتا یا پھر کچھ ایسا ویسا ہو جاتا تو غلطی اس کی تھی، لیکن روتے ہوئے معافی میں نے مانگی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں مجھ سے ملنا پڑے گا اور مل کر معافی مانگو گی، تبھی میں معاف کروں گا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ میں کیسے ملوں گی، تمہیں پتا تو ہے کہ اماں اجازت نہیں دیں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ پھر میں نے آہستگی سے اٹھ کر دیکھا تو اماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ گہری نیند میں تھیں۔ وہ صبح فجر میں اٹھتی، پھر سارا دن نوکری پر محنت کرتی، اسی لیے رات بھی جلدی سو جایا کرتی تھیں۔ جب میں نے انہیں گہری نیند سوتے دیکھا تو دبے پاؤں دروازے پر گئی اور دروازہ کھول دیا۔ شاہ زیب باہر کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گیا۔ کہنے لگا تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں تو صرف محبت کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے منہ پر تمانچہ لگا دیا۔ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ لیا۔ پلیز شاہ زیب مجھے معاف کر دو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی تم کرتے ہو، لیکن بس میں اس وقت تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے منانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ مسکرا دیا، مجھے اپنے قریب کھینچا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، اس دن گھبرا گئی تھی، آج تو نہیں گھبراؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شروعات تم کرو اور ہم محبت بھرا کچھ وقت گزاریں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی چمک دکھائی دی تھی اور میری جان نکلی تھی۔ شاہ زیب پلیز، یہ سب شادی کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا
ہاں شادی کے بعد تو ہوگی، لیکن اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو شادی سے پہلے مجھے اپنی محبت ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس کی بات پر میں خوفزدہ ہو گئی، لیکن اب میں اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ 2 دن میں نے کس اذیت میں گزارے تھے کہ صرف میں ہی جانتی تھی، اسی لیے آگے بڑھ کر میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے مجھے وہیں اسٹور روم کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹایا اور دھیرے دھیرے مجھ پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ مجھے اس دن صرف محبت کا ایک بوسہ دینا چاہتا تھا، آج پوری طرح مجھے حاصل کر لینے کو بےتاب تھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور مجھ میں بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے ناراض کرتی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے وہ مجھے بے لباس کرتا مجھ سے سارے حق وصول کر گیا تھا، وہ سارے حق جو میں اسے شادی کے بعد دینا چاہتی تھی۔ میری سسکیوں اور آہوں سے کمرہ گونج رہا تھا اور اس کی شدتیں بری طرح مجھ پر نچھاور ہو رہی تھیں۔ وہ میری گہرائیوں میں سماتا دیوانوں کی طرح مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں کبھی اس کے بازو کو نوچتی تو کبھی اس کی کمر پر اپنی انگلیوں سے نشان چھوڑتی، اور وہ میرے دل کی دھڑکنوں کو مسلتا ہوا محبت کی انتہاؤں کو پار کر گیا تھا۔ گھنٹے بعد جب وہ فارغ ہوا تو میری آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ نظریں جھکائے میں شرم سے چور بس اپنی اس عمل پر پچھتا رہی تھی کہ میں نے اسے روکا کیوں نہیں، لیکن وہ پوری طرح مسرور تھا۔ کہنے لگا، میں نے اماں سے بات کر لی ہے، جلد ہی میں رخصتی کروا لوں گا، اس سے زیادہ مجھے انتظار نہیں ہوگا۔ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا واپسی چلا گیا تھا، اور میں اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ ایک طرف اسے منا لینے کی خوشی تھی تو دوسری طرف اپنے آپ کو کھو دینے کا غم۔ جو کچھ بھی ہوا تھا بھلے ہی اس میں مرضی میری شامل تھی، لیکن میرا دل رضامند نہیں تھا۔ میں نے یہ قدم صرف اسے منانے کے لیے اٹھایا تھا، اور اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اب میں یہ سب کچھ کر چکی تھی صرف اس لیے تاکہ وہ مجھ سے دور نہ ہو۔ اس دن کے بعد وہ ہر دوسرے دن مجھ سے ملنے کی فرمائش کرنے لگا تھا۔ کبھی میں ٹال دیتی تو کبھی ہم اسٹور روم میں پھر ایک ساتھ وقت گزارتے، اور وہ مجھے یقین دلاتا کہ جلد ہی وہ اماں سے شادی کی بات کرے گا۔ پھر مہینے بعد مجھے خبر ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں امید سے ہو چکی تھی۔ جب یہ بات میں نے شہزیب کو بتائی تو وہ کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں اماں سے بات کر چکا ہوں، وہ آج یا کل میں آ کر ہماری شادی کی بات کریں گی۔ اور پھر 2 دن بعد پھپھو ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ تمہاری بیٹی کے پیچھے میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، میں اسے بہو نہیں بنانا چاہتی، لیکن بیٹے کی خاطر دوبارہ تمہاری دہلیز پر آئی ہوں، اب اسے شہزیب کے نام لگا دو۔ اماں کہنے لگی کہ ابھی تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، میں شادی جیسے بڑے کام کے لیے حامی کیسے بھر لوں۔ لیکن پھپھو کہنے لگی، اگر تم نے ہاں نہیں کہی تو میری طرف سے رشتہ ختم سمجھو۔ اماں یہ سن کر گڑبڑا گئیں۔ پھر انہوں نے میری خاطر گھر گروی رکھا اور اسی مہینے شادی کے لیے حامی بھر کے تیاریاں شروع کر دیں۔ میری طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی تھی، کبھی الٹی آتی تو کبھی چکر، لیکن میں نے اماں سے ہر بات بڑی چالاکی سے چھپائی تھی۔ ہاں البتہ شہزیب کو سب کچھ معلوم تھا، اور وہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ رخصتی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر شادی والا دن آیا تو میں دلہن بن کر بے انتہا خوش تھی۔ میری اور شہزیب کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک ہونے جا رہی تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا تھا۔ میں رخصت ہو کر اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھپھو پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ چھوٹی پھپھو اور ان کی بیٹیاں مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں خود ہی جا کر شہزیب کے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب تو لگا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ پھپھو اتنی آسانی سے مجھے قبول نہیں کریں گی، مجھے انہیں منانے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی۔ کچھ دیر بعد شہزیب کمرے میں آیا تو میں نے شرما کر نظریں چرا لیں۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، اٹھو اور بستر سے کھڑی ہو جاؤ۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، اسے ایسے مذاق کرنے کی عادت تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، شہزیب کیوں تنگ کر رہے ہو، تھک گئی ہوں میں بہت۔ مگر اگلے ہی پل اس کا لہجہ بہت اونچا ہو گیا۔ وہ ایک دم غصے سے کہنے لگا، اٹھو اور کھڑی ہو جاؤ۔ میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور منمنانے لگی، شہزیب کیا بات ہے، کیوں غصے میں ہو، پھپھو نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ میرے قریب آیا، مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا کہ میں تم جیسی بدکردار لڑکی کو کیسے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہزیب نے مجھ پر بجلیاں گراتے مجھے 3 دفعہ طلاق کہہ سنایا تھا، اور میں چکرا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ شہزیب کے چلانے کی آواز پر پھپھو بھی کمرے میں آ گئی تھیں، اور انہوں نے بھی یہ طلاق کے لفظ سن لیے تھے۔ وہ خود حیران تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔
پھر انہوں نے شہزیب سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اماں یہ بہت ہی بد کردار ہے، مجھے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو میں اس سے شادی ہی نہ کرتا، لیکن مجھے ابھی پتا چلا، میرے دوستوں نے بتایا کہ اس کے تو کئی لڑکوں سے تعلقات ہیں اور یہ امید سے بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری پھپھو نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر تماچا لگا دیا، اتنی زوردار تماچا کہ مجھے سارا جہاں گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ منہ پر ہاتھ رکھے میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزیب کو دیکھنے لگی، جس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، جیسے ماضی کا کوئی حصہ پورا ہو گیا ہو، اور لمحے بھر میں مجھے وہ منظر یاد آ گیا تھا جب میں نے اس کے منہ پر تماچا لگایا تھا۔ میری پھپھو نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہنے لگی، بے شرم بے حیا، کیا شہزیب سچ کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، شہزیب نے وہ رپورٹ اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑائی تھی جو میری امید ہونے کا ثبوت تھی۔ یہ رپورٹ میں نے ڈاکٹر کے پاس سے آنے کے بعد شہزیب کو دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس رپورٹ کو میرے خلاف استعمال کرے گا۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد پھپھو نے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور میں روتی پیٹتی واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ اب تو مجھے طلاق کا داغ بھی مل چکا تھا۔ اماں نے آدھی رات کو مجھے دروازے پر دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شہزیب نے مجھے طلاق دی اور مجھ سے بدلہ لیا۔ میری بات سن کر اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا اور کہنے لگی کہ بے شرم بے حیا، اسی دن کے لیے تو میں نے تجھے روکا تھا، کہا تھا نا میں نے کہ تنہائی میں اس سے نہ ملنا، کبھی اس کے سامنے نہ جانا۔ مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے اور اسی شیطان نے دیکھو تو اس سے کیسے گناہ کروا دیے، تو اس کی محبت میں اتنا کیسے بہک گئی کہ میری تربیت کو بھول گئی۔ محبت کرنا غلط نہیں، لیکن اپنی حدوں کو پار کرنا بے انتہا غلط ہے۔ تو نے بہت بڑا گناہ کیا اور شہزیب نے بدلہ لے کر تجھے سزا بھی دے دی۔ اب ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے ثابت کرے گی تو کہ یہ بچہ شہزیب کا ہے؟ میں رونے لگی کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری طبیعت اتنی بگڑی کہ میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میرا مس کیریج ہو گیا ہے۔ میرے ماموں بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی بہت زیادہ غصے میں تھے، انہیں ساری بات پتہ چل گئی تھی۔ انہوں نے شہزیب کے گھر جا کر بھی بہت ہنگامہ کیا تھا، لیکن ابھی سب کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مجھے حاصل کر چکا تھا، مجھ سے بدلہ لے چکا تھا، اس کی محبت دفن ہو گئی تھی اور اب اس کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ محلے میں ہماری بہت بدنامی ہو چکی تھی، خاندان میں پھپھو نے ہمیں بدنام کیا تھا، کوئی بھی شہزیب کو قصوروار ٹھہرانے کو تیار نہیں تھا، سب میری ہی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں بس اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ پھر طلاق کے کاغذات بھی ہمارے دروازے پر آ گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن ماموں ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ میں شرجیل کے لیے جیا کا رشتہ چاہتا ہوں۔ ہماری تو پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ یہ شرجیل کی دلہن بنے، لیکن اس وقت قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں رونے لگی، کہنے لگی کہ تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی کے دامن پر کیسا داغ لگ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ بھابھی اور شرجیل کو اس بات پر اعتراض ہو۔ ماموں مسکرائے اور کہنے لگے، میں ان دونوں کی اجازت سے یہاں آیا ہوں، ان دونوں میں سے کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلے مہینے میں میرا اور شرجیل کا سادگی سے نکاح ہوا اور ماموں مجھے رخصت کروا کر لے گئے۔ میں دلہن بنی شرجیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن نہ دل میں کوئی ارمان تھے نہ خواہش۔ ہاں البتہ میں بے انتہا خوف زدہ تھی۔ شادی کے نام پر میرا دل لرز رہا تھا۔ جو کچھ شہزیب نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد مجھے یہ ڈر تھا کہ شرجیل نہ جانے کیسا سلوک کرے گا، لیکن جب شرجیل کمرے میں آیا اور اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ماضی کو کبھی دہرانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کبھی ہم اس بارے میں بات کریں گے، تو مجھے جیسے تسلی ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا جگہ تھی اور اسی لیے تو اس نے میری سچائی جانتے ہوئے بھی مجھے قبول کر لیا تھا۔ مامی نے بھی کھلے دل سے مجھے قبول کرتے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہنے لگی تھی، آگے بڑھنے لگی تھی، سب کچھ بھول چکی تھی کہ ایک دن جب میں اماں کے گھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ شہزیب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں پیروں سے معذور ہو گیا ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں نے اماں کی بات پر کوئی جواب نہ دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ پھر اگلے ہفتے معذور شہزیب پھپھو کے ساتھ ہماری دہلیز پر آ گیا۔ میرے ماموں اور مامی نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا
شجیل خود اس سے ملنے کے لیے گیا اور پھر ان سب کے سامنے شہزیب نے مجھ سے معافی مانگی، اپنے ہر گناہ کا اقرار کیا۔ پھپھو بھی بے انتہا شرمندہ تھی، ان کی سچائی خود ہی سب کے سامنے آ گئی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کر چکی تھی، کیونکہ اگر میں اسے معاف نہ کرتی تو شاید ساری زندگی میں خود کو کسی اندیکھے بوجھ تلے دبی رہتی۔ اسی لیے اسے معاف کر کے اپنی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کو میں نے چن لیا تھا۔ وہ اور پھپھو جا چکے تھے اور شجیل مجھے سینے سے لگائے ہنی مون کا پلان بنا رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہاں، البتہ کبھی ماضی میں جھانکتی تو اس بات کا افسوس ضرور ہوتا کہ میں نے ایک نامحرم رشتے پر بھروسہ کرتے اسے اپنی حد پار کرنے کی اجازت دے کر اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔